سوال کیا تھا نا کہ شریعت کا علم نبی کے امتیوں کے پاس زیادہ ہے نبی کی بیٹی فاطمہ کے پاس؟ کس کے پاس ہے؟ دیکھو میں کسی کو بھی اذیت نہیں دینا چاہتا، کھلی ہوئی بات، صاف دو لفظوں میں بات ہونی چاہتی ہے۔ شریعت کا علم امتی کے پاس زیادہ یا نبی کی بیٹی ایک لوتی بیٹی بی بی سیدہ کے پاس زیادہ؟ کس کے پاس ہے؟ سارے مسلمان سب کا قرآن رکھ کر ایک ہی جواب دیں گے، امتی بس وہی جانتے ہیں جو ڈیوڑی کے باہر ہے۔ اور فرمائیے گا لہذا علم میں بی بی فاطمہ زیادہ ہے، اور زیادہ کیوں نہ ہو؟ رسول نے فرمایا نا فاطمہ تو بس منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ دیکھیے ہم مسلمانوں کے لیے نہیں کہا مسلمان ہمارے حصہ ہے، صحابہ کے لیے نہیں کہا صحابہ ہمارے حصہ ہے، نہیں، اپنی بیٹی کے لیے کہا، اپنے نواسوں کے لیے کہا، اپنے بھائی کے لیے کہا میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہے۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ یہاں تک کہا کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ اللہ اکبر۔ بھائی جو مجھ سے لڑے گا وہ ان سے لڑے گا، جو ان سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا۔ ان سے جو جنگ کرے اس نے گویا رسول سے جنگ کی، اور جو ان سے محبت کرے گویا اس نے رسول سے محبت کی۔ تو ہر طرف سے اللہ کے نبی نے اپنے خاندان کے فضائل بیان کیے اور اس طریقے سے دائرہ بنا دیا کہ کوئی خارج نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی تو علم زیادہ ہے کس کا؟ نبی کا اور آل نبی کا، ان کا علم زیادہ، یہ کائنات میں علم افضل ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت ایمان کا نہیں۔ تو پھر مجھے بتاؤ، سوچ سمجھ کے بتاؤ کہ بی بی فاطمہ کا امام کون ہے؟ دیکھو اس پر بولنے کی ضرورت نہیں، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی کی بیٹی کا امام کون ہے؟ میں نے کل ایک فقرہ کہا تھا، اکثر ایسا ہوتا ہے آپ جس محلے میں رہتے ہیں ایک دوسرے سے ناراضگی ہو جاتی ہے، اور محمد بن جریر طبری نے تاریخ طبری میں بھی لکھا ہے، اور خدا ان پر رحمت کرے ابو الاعلیٰ مودودی جو انہوں نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، اس میں انہوں نے تھوڑا سا تذکرہ اور تھوڑا سا کیا ہے، اور دیگر علماء کرام نے بھی کیا ہے اس بات کا تذکرہ۔ کس بات کا؟ اس بات کا کہ نبی کی بیٹی کسی سے ناراض تھی۔ تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، میں نے کہا نا کہ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم سب کچھ بیان کریں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ تلاش کریں، کتابوں میں ڈھونڈیں، خود پڑھیے، خود سوال کریے علماء سے، مفتیوں سے، ملا سے، صرف کھلائیے نہیں، مجھے سوال بھی کریے، صرف کھلائیے نہیں، مجھے سوال بھی کریے کہ نبی کی بیٹی کس سے ناراض تھی، غور فرمائیے، اور جا کر تلاش کریے کہ نبی کی بیٹی کا امام کون تھا۔ غور فرمائیے، یہ ہم سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی کی بیٹی کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ جو نبی کی بیٹی کا امام ہوگا وہی امت کا امام ہوگا، اور ہمارے جو نبی کی بیٹی کا امام ہوگا وہی امت کا امام ہوگا۔ اور شہزادی کونین جن کے لیے یہ ساری مجلسیں رکھی جا رہی ہیں، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنی نبی کی بیٹی کی معرفت کو حاصل کرے۔ غور فرمائیے، کیوں؟ اس لیے کہ جتنی ازواج رسول ہیں وہ ہے ام المومنین، لیکن نبی کی بیٹی ہے سیدۃ النساء العالمین۔ تمام عورتوں کی سردار کون؟ نبی کی بیٹی۔ تمام عورتوں کی سردار نبی کی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے، لہذا واجب ہے کہ معرفت سیدہ کو جانا جائے، سیرت بی بی سیدہ کو جانا جائے، عظمت بی بی سیدہ کو جانا جائے۔
کیا منزلت ہے بی بی فاطمہ کی، اللہ کے نبی سے کیا نسبت ہے، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اسے جانا جائے۔ آپ ایک سلوات پڑھیں تو میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ چلیے میں ایک فضیلت کا گوشہ اور بیان کرتا ہوں بی بی سیدہ کے حوالے سے۔ دیکھیے نبوت کے زمانے کا واقعہ، اللہ کے نبی زندہ ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین آپ دونوں علیل ہوئے، بخار آیا، جسم گرم ہوا، اللہ کے رسول اپنے نواسوں کو دیکھنے آئے، دیکھا کہ طبیعت خراب ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دونوں بچوں کی صحت کے لیے روزہ منت مانا جائے، روزے کی منت مانی جائے، اور رسول یہ بات بتا کر چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے، اور جہاں پر منت مانی گئی روزے کی 3 دن